حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال پاک بارگاہ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی اس آیہ کریمہ کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ رجب المرجب شریف جاری و ساری ہے اور آج اس ماہ مبارکہ کی 26 تاریخ ہے اور آنے والی شب 27ویں شب ہے۔ اس عظیم رات کو رب ذوالجلال نے اپنے عظیم محبوب کو اپنی پاک بارگاہ کا قرب عطا فرمایا، اپنے پاس بلایا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا۔ پھر رب ذوالجلال نے کچھ تحائف بھی عطا فرمائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں بھی عطا فرمائیں، اور یہ معراج میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاصہ ہے کہ جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو اس طرح معراج عطا نہیں کی گئی جیسے معراج میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد رب ذوالجلال نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو وہ نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ رب ذوالجلال نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خاص فضیلتیں عطا فرمائی، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے جوامع الکلم بھی بنایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت کو ختم بھی فرمایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رعب و دبدبا بھی عظیم عطا فرمایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے خصائص عطا فرمائے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو عطا نہیں ہوئے۔ تو ان خصائص میں سے ایک خصوصیت معراج ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک کی سرزمین پر موجود ہیں۔ ہجرت سے پہلے رب ذوالجلال نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا شرف عطا فرمایا، اور اس کا ذکر رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس واقعہ معراج کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو جس حصے کا ذکر قرآن میں موجود ہے اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب ذوالجلال نے
वाक़या मेराज, ये मेराज का अजीम मनसब और ये सिलसिला अता फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने। तो हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने भेजा कि ए जिब्राईल, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से सवारी लाती हैं, बुराक लाती हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को अपने काफूरी लबू से पाए अक़दस को बोसा देकर करीम आका अलैहिस्सलाम को जगाते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार होते हैं तो जिब्राईल अमीन पैगाम हक सुनाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, करीम आका अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह, आपको आपके रब ने याद फरमाया है, रब ने बुलाया है। पूरा सवारी वगैरह का भी इंतजाम और एहतमाम है। यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि जिब्राईल अमीन जब जन्नत में जाते हैं वहां और भी बहुत सारी सवारियां मौजूद हैं और ये बुराक जो है वो एक कोने में खड़े होकर ज़ारो कतार रो रहा है और दूसरी सवारियां जो हैं, दूसरे बुराक जो दूसरी सवारियां वगैरह थी, वो खुशी के आलम में हैं। तो यहाँ पर उलमा ने नुक्ता बयान किया कि किसी भी सवारी को लिया जा सकता था, लेकिन बुराक को जब लिया गया तो उलमा फरमाते हैं कि अब जो जाना तो एक नहीं था ना, तो दीगर जो सवारियां थी वो खुशियां मना रही थी। तो जब पूछा गया तो जुबान हाल से गोया वो सवारियां कह रही थी कि इंतखाब तो एक का होना है, लेकिन उस महबूब ने आना तो हमारे पास है ना, उस महबूब ने आना तो हमारे पास है, जन्नत में सरकार ने तशरीफ लाना है, हमने दीदार करना है। तो वो इसी खुशी में सारे के सारे झूम रहे थे, वो सारी की सारी सवारियां खुशियां मना रही थी। तो अजीजान मोहतरम, अब जरा गौर कीजिए कि जिस महबूब की आमद पर जानवर भी खुशियां मना रहे हैं, जानवर भी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, तो यकीनन फिर मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले महबूब की आमद पर क्यों ना खुशी का इजहार करें। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जिब्राईल अमीन हाजिर होते हैं और करीम आका अलैहिस्सलाम को जगाते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए और ये सफर का मामला शुरू होने लगा। तो बुराक के पास जब सरकार तशरीफ लाए तो एक बात ये भी किताबों में मौजूद है कि हमारे असलाफ ने लिखी है कि जब सरकार बुराक के पास आए ना, तो बुराक खुशी से झूमने लगा, वजद में आया। तो वजद में आते ही वो बुराक जो है वो थोड़ा ऊंचा हो गया, क्योंकि वो उसकी खुशी का आलम ये था और वो सरकार की बारगाह में अर्ज कर चुका था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रब के हुजूर पेश हो रहे हैं, रब की बारगाह में जा रहे हैं। तो या रसूलुल्लाह, यकीनन जो रब की बारगाह में आप जो भी अर्ज करेंगे, आपका रब आपकी बात को मानेगा और आपके दिल की हर आरजू तमन्ना जो है गोया पूरी फरमाएगा। तो या रसूलुल्लाह, मेरे दिल की भी एक आरजू है, तो करम नवाजी हो जाए मुझ पर भी। सरकार ने फरमाया, क्या है? अर्ज की, या रसूलुल्लाह, जिस तरह आप आज मुझे बरकतों से नवाज रहे हैं, मेरी पुश्त पर आप सवारी फरमा रहे हैं, या रसूलुल्लाह, जब कयामत का दिन हो और आप जन्नत में तशरीफ ले जाने लगे, या रसूलुल्लाह, ये भी मुझे शर्फ अता फरमा दे कि उस दिन भी मैं आपकी सवारी बनूं, उस दिन भी मैं आपकी सवारी बनूं। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, हमें मंजूर है और हमने आपको इजाजत दे दी है, गोया के कयामत के दिन भी तू ही हमारी सवारी बनेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो बुराक अपनी उस पे यानी कि किस्मत पे नाज कर रहा था
کہ وہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کس طرح نواز رہے ہیں۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پہ سوار ہوتے ہیں، براق پہ سوار ہوتے ہیں، تو فرمایا اس سواری کا، اس براق کا عالم یہ تھا، اس براق کا عالم یہ تھا کہ وہ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ کام کر رہی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا، وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ تو عزیزان محترم اس طرح جو ہے اس سواری نے جو ہے رفتار اختیار کی، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ پہنچی، وہ مسجد اقصیٰ پہنچی، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے حکم فرمایا کہ اے جبرائیل، گویا کہ اس سواری کو باندھ دو۔ گویا کہ اس سواری کو ایک جگہ پر جبرائیل نے اپنا پر مبارک مار کر جو ہے وہاں پر اس سواری کو باندھا، اس سواری کو باندھا۔ تو عزیزان محترم اب یہ سواری کو باندھا کیوں گیا؟ حالانکہ وہ براق تو گویا کہ صدیوں سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ محبوب آئیں گے، وہ میری پشت پر سوار ہوں گے۔ تو یہاں سواری کو باندھا تب جاتا ہے جب بھاگنے کا اندیشہ ہو، بھاگنے کا اندیشہ ہو تب جو ہے وہ اس کو باندھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو اس سواری کو باندھا جا رہا ہے، باندھنے کا، یہاں پر بھاگنے کا تو شک و شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر کیوں باندھا جا رہا ہے؟ تو ہمارے علماء نے جواب دیا ہے اس بات کا بھی، فرمایا اس لیے جبرائیل امین جو ہے وہ اس سواری کو باندھ رہے ہیں۔ وہ باندھنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سواری بھاگ جاتی، براق بھاگ جاتا، نہیں، جبرائیل امین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو باندھ کر 14ویں صدیوں کے مولوی، 15ویں صدیوں کے مولوی کے منہ کو باندھ کے جا رہے تھے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جبرائیل تو سرکار کا استاد تھا، بلکہ جبرائیل غلامی کر رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جبرائیل تو وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کی سواریاں باندھ رہا ہے۔ سبحان فرمایا اللہ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی عجیب و غریب واقعہ ان کے سامنے آتا نا تو وہ سبحان کہتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے۔ اب مثال کے طور پر کوئی 10 گھنٹے کا سفر ہے اور کوئی بندہ 1 گھنٹے میں طے کر کے آ جائے تو وہ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے واہ سبحان اللہ، یہ اتنا لمبا سفر 8 گھنٹے کا سفر صرف 1 گھنٹے میں کیسے ہو گیا، یعنی تعجب کے طور پر وہ کہتے تھے۔ تو اب ایک تو وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے یہاں لفظ سبحان فرمایا ہے، سبحان فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی علماء نے لکھی کہ ایک وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے لفظ سبحان اس لیے فرمایا تاکہ کوئی بھی میرے محبوب کی اس معراج پر اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب خود سے نہیں کیا، اس مالک نے بلایا ہے، اس ذات نے بلایا ہے جو پاک ذات ہے۔ سبحان الذی، سبحان الذی، ہاں وہ ذات، وہ پاک ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں پر سیر کرائی جا رہی ہے کس کو؟ عبد کو۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جسم بھی ہو اور روح بھی ساتھ ہو، جسم بھی ہو روح بھی ساتھ ہو۔ جسم اور روح کو کہ یعنی کہ اتصال کو بندہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جس روحانی طور پر ہوئی ہے جی وہ خواب کے عالم میں ہوئی ہے، جسمانی معراج سرکار کو نہیں ہوئی، سرکار کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، اور وہ اس پر جو ہے وہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کو لاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو میں نے 27ویں رجب المرجب کو گم نہیں پایا، سرکار کو بستر پر ہی پایا، سرکار بستر پر ہی آرام فرما رہے، سرکار کہیں تشریف نہیں لے گئے۔ تو اس حدیث کو سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی سرکار کی جو ہے وہ زوجہ مبارکہ جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ سرکار کہیں تشریف نہیں لے گئے، تو لہذا پتہ چلا کہ معراج ہوئی ہے تو روحانی طور پر خواب کے عالم میں ہوئی ہے، سرکار خود تشریف نہیں لے کر گئے۔ تو عزیزان محترم ان عقل کے اندھوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کا جو نکاح وغیرہ ہے، آپ کی جو رخصتی وغیرہ کا معاملہ ہے، یہ مدینہ پاک میں ہو رہا ہے، یہ مدینہ پاک میں ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ معراج جو ہے یہ مکہ پاک کا ہے، ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اور سیدہ ام عائشہ صدیقہ کا نکاح جو ہے رخصتی کب ہو رہی ہے؟ ہجرت کے بعد ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے کم و بیش 33 مرتبہ معراج عطا فرمائی ہے، 33 مرتبہ معراج عطا فرمائی ہے، اور 32 مرتبہ روحانی عالم میں، خواب کے عالم میں، اور 1 مرتبہ جسم و روح کے ساتھ رب ذوالجلال نے آپ کو معراج عطا فرمائی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر لفظ عبد فرمایا گیا۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ عبد کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جب جسم کے اندر روح موجود ہوتی ہے تو اس کو عبد یعنی بندہ کہا جاتا ہے، اگر روح نکل جائے تو اس کو بندہ نہیں کہتے، اس کو مردہ کہتے ہیں، اور فقط روح ہو تو اس کو بھی بندہ نہیں کہا جاتا۔ تو عزیزان محترم، یہاں لفظ عبد ہی یہ بات بتا رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جو بلایا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جسم مال روح کے ساتھ رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ رب ذوالجلال نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور آگے کیا فرمایا؟ اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ذکر ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ذکر ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اور رات کے مختصر سے حصے میں، رات کے مختصر سے حصے میں، اور جب رات کے مختصر سے حصے میں یہ اب کریم آقا یہ کم و بیش 1.25 مہینے سے زیادہ کا سفر ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک 1.25 مہینے سے بھی زیادہ کا سفر ہے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام رات کے کچھ حصے میں سرکار تشریف بھی لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں نماز بھی پڑھائی، پھر آسمانوں پہ بھی گئے، رب کی بارگاہ میں بھی گئے، واپس بھی تشریف لے آئے۔ عزیزان محترم، اس کی کیفیت کیا تھی میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام، رب نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، ہاں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب نے فرمایا کہ یہ ہم نے معراج کیوں کرائی ہے، یہ وہاں اپنے محبوب کو کیوں لے کر گئے؟ الذی بارکنا حولہ، فرمایا اس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، ہاں، اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنی نشانیاں ہم اپنے بندہ خاص کو دکھائیں، تاکہ ہمارا بندہ خاص ان مبارک نشانیوں کو دیکھے۔ تو عزیزان محترم، اس پر مفسرین کرام نے جب بات لکھی کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ حولہ سے مراد کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر جب یہ بھی لکھا گیا کہ وہاں شجر و حجر اور بحر و بر دیگر چیزیں جو ہیں وہ مراد ہیں، لیکن جو اکثر مفسرین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ جو حولہ ذکر فرمایا گیا، جو مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، رب ذوالجلال نے ان کو برکت کی جگہ فرمایا ہے، ان کو جگہ فرمایا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لنریہ من آیاتنا، یعنی وہ مزار انبیاء، رب نے فرمایا وہ ہماری نشانیاں ہیں۔ ہاں، پتہ چلا کہ مزارات جو ہیں یہ برکت والی جگہ ہوتی ہیں، مزارات برکت والی جگہ ہوتی ہیں، اور مزارات یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے، جو رب کی نشانیوں کی طرف جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مسجد اقصی، اب وہاں سرکار تشریف لے گئے۔ سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سواری پہ براق پہ جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور کے اندر اپنے مزار پر انوار میں نماز ادا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کریم آقا علیہ السلام کی سواری کی رفتار کتنی ہے؟
میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم اب مثال کے طور پر یہاں لائٹ چل رہی ہے ہمارے پاس، اور اگر اس کا کنیکشن جو ہے اگر آپ 1000 کلومیٹر دور بھی رکھیں تو وہاں جیسے ہی بٹن گرایا جائے گا 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، 1000 میل کے فاصلے پر آپ کی لائٹ یہاں جل جائے گی۔ تو عزیزان محترم اب دیکھیے یہ تو اس سائنسدان کی بنائی ہوئی طاقت کا یہ کمال ہے، لیکن وہ براق جس کی پشت پر میرے مصطفیٰ سوار ہے تو اس سواری کی پھر رفتار کا عالم کیا ہوگا جو رب ذوالجلال نے محبوب کی برکت سے اس براق کو طاقت اور تیز رفتاری عطا کی۔ یقیناً اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ تیز رفتار گاڑی پہ جا رہے ہوں، آپ نہیں بتا سکتے کہ راستے میں میں نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا، اتنی تیز رفتار میں گاڑی ہو، لیکن میرے محبوب علیہ السلام جا بھی رہے ہیں، وہاں قافلوں کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، آنے جانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، قافلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں کام یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ شخصیت یہ کام کر رہی ہے۔ تو عزیزان محترم پھر ایک یہ بھی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں یہ سارا سفر طے کر کے واپس آیا تو چلتے چلتے سرکار فرماتے راستے میں ایک درخت آیا جس کی ٹہنی نے میرے امامہ اقدس کیا بوسہ لیا اور وہ جنبش کرنے لگی، ہلنے لگی، اپنی خوشی پہ ناز کرنے لگی۔ سرکار فرماتے میں رب کی بارگاہ سے ہو کے آیا، میں نے دیکھا کہ وہ درخت کی ٹہنی ابھی تک ہل رہی تھی، وہ درخت کی ٹہنی ابھی تک ہل رہی ہے، ہاں وہ درخت کی ٹہنی ابھی تک ہل رہی ہے۔ جس پانی سے سرکار نے وضو فرمایا وہ پانی ابھی تک بہ رہا تھا، سرکار واپس بھی آ گئے، سرکار بستر سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ تو جب سرکار واپس تشریف لائے ابھی تک وہ بستر گرم تھا، سرکار واپس بھی آ گئے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنے حجرہ اقدس کا دروازہ کھولا تو کنڈی ہلنے لگی، زنجیر والی کنڈی وہ ہلنے لگی، سرکار معراج سے ہو کے آ گئے، ابھی تک وہ کنڈی ہل رہی تھی، ابھی تک وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ سرکار علیہ السلام یہ سارا کچھ کر کے سرکار اسلام رب کا دیدار بھی کیا، ساتوں آسمانوں میں بھی گئے، سدرۃ المنتہا پہ بھی گئے، لا مقام میں بھی گئے، رب کی بارگاہ میں بھی رہے، اور رب کی بارگاہ میں سارے سلسلے رہے۔ پھر یہ نہیں کہ فقط ایک مرتبہ گئے، نہیں، چھٹے آسمان تک جو ہے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نہیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، سرکار پھر واپس تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں، پھر آئے، 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر واپس آئے، کم و بیش 9 مرتبہ کریم آقا علیہ السلام بار بار آتے رہے جاتے رہے۔ تو عزیزان محترم یہ سارا کچھ ہوا لیکن پھر بھی واپس تشریف لاتے، بستر گرم ہے، واپس تشریف لاتے کنڈی ہل رہی ہے، واپس تشریف لاتے ہیں وضو کا پانی ابھی چل رہا ہے، واپس تشریف لاتے ہیں وہ درخت کی ٹہنی ابھی ہل رہی ہے، سرکار واپس بھی آ گئے۔ مولوی کہتا ہے میری عقل میں بات نہیں آتی، میں نے کہا ایسی عقل کو آگ لگا دے جس عقل میں عظمت مصطفیٰ نہ سما سکے، جس عقل میں مصطفیٰ کی عظمت کے پہلو نہ سما سکیں، تو ایسی عقل کو آگ لگا دینی چاہیے۔ یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کے عظمتوں کا عالم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم یقین و ایمان کے ساتھ مانتے اس لیے ہیں کہ وہ معراج کرانے والا رب جانے یا معراج کرنے والا محبوب جانے۔ محبوب نے فرما دیا میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، تو عزیزان محترم اب ہم نے مان لیا کہ میرے محبوب نے دیکھا، ہاں اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لے گئے، کریم آقا علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے مسجد اقصی میں، سرکار کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ اب دیکھیے وہ مولوی جو کہتا ہے جی معاذ اللہ انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، اب میں اس مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں تو یہ کہتا تھا کہ معاذ اللہ انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے، تو بتا پھر 27 رجب المرجب کی رات کو شب معراج میں میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ مسجد اقصی میں پھر نماز پڑھنے والے کون تھے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ گیا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان سے بھی نبیوں سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر بھی ملاقاتیں ہوئی، چوتھے آسمان پر، 5ویں، 6ٹھے آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی ہیں
اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ ہاں اب ہر آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر جبرائیل دستک دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے دروازہ بجانے والا؟ ہاں مولوی تو آج کل چکر میں لگا ہوا جی آسمانوں میں دروازے نہیں ہیں تو سرکار کہاں سے آئے کہاں سے گئے؟ سرکار کہاں سے آئے کہاں سے گئے؟ آسمانوں میں تو دروازے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں دروازے نہیں ہیں؟ کیا حدیث پاک نہیں پڑھی؟ رب میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے رب ذوالجلال اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، سارے کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیے جی جبرائیل امین آتے ہیں کہ نہیں آتے تھے؟ جبرائیل آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ اور جبرائیل کا مقام پتہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا یہ مقام ہے جبرائیل امین کا۔ اور یہ کیسا مقام ہے سدرۃ المنتہا؟ ہاں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر وہ ایسا تخت ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا محل ہے وہ جہاں پر ایک تخت موجود ہے اور فرمایا اس کی ایک طرف 40,000 ملائکہ بیٹھ کر تورات پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف 40,000 ملائکہ بیٹھ کر انجیل پڑھ رہے ہیں، تیسری طرف 40,000 ملائکہ بیٹھ کر جو ہے وہاں زبور شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے نا 40,000 ملائکہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یا رسول اللہ کرم ہو جائے یہاں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تاکہ مجھے بھی یہ شرف مل جائے کہ جس مقام پر میری رہائش ہے میرے مصطفیٰ نے وہاں نماز ادا فرمائی ہے، وہاں سرکار نے نماز ادا فرمائی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے سدرۃ المنتہا پر۔ عزیزان محترم اب ذرا غور کیجئے، حالانکہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، ہاں اس کے پتوں کی کیا کیفیت ہے، ہاں اس کی ٹہنیوں کی کیا کیفیت ہے، ہاں اس کی لکڑی کی کیا کیفیت ہے، اس کے ستون کی کیا کیفیت ہے۔ اب دوسری بات یہ بھی بتا دوں، آج جو کہتے ہیں جی وہ نبی ہماری مثل ہے، جی ہم جیسا نبی ہے، نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، تو سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں پر وہ ہیں کہ جو نہ دنیا والوں کی مثل ہے نہ آخرت سدرۃ المنتہا والوں کی مثل ہے، یعنی نہ آگے کی کوئی مثل ہے اس سے، نہ اس سے پیچھے کوئی مثل ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، پتا چلا نہ دنیا میں حضور جیسا کوئی ہے، نہ جو ہے وہ انسانوں میں حضور جیسا کوئی ہے، اور نہ ہی فرشتوں میں حضور جیسا کوئی ہے، پوری کائنات میں پوری مخلوق میں حضور جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں پھر لا مکانوں میں سرکار تشریف لے گئے، سرکار فرماتے ہیں مجھے ادن منی کا خطاب ہوتا رہا، ادن منی کا خطاب ہوتا رہا، اے پیارے قریب آ جائیے، اے پیارے قریب آ جائیے، اے پیارے قریب آ جائیے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے یہ جو ہے ادن منی کا خطاب ہوتا رہا، سرکار فرماتے ہیں میں جو ہے وہ ڈرتے جھجکتے میں ایک قدم اٹھاتا پھر رک جاتا، پھر مجھے خطاب ہوتا ادن منی کا، سرکار فرماتے ہیں میں پھر ایک قدم اٹھاتا پھر میں رک جاتا، پھر ادن منی کا خطاب ہوتا، سرکار فرماتے ہیں پھر میں رک جاتا، پھر یہ بار بار یہ خطاب ہوتا رہا۔ سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سراغ عین و متاع کہاں تھا، نشان کیف الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، یعنی بار بار پیغام آ رہا تھا ادھر منی، اے محبوب قریب آ جائیے، قریب آ جائیے۔ فرماتے ہیں ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب ان کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزلے کے فاصلے تھے۔ تو سیدی اعلی حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام میرے مصطفیٰ کو ملا، پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہوتا رہا، قریب ہوتا رہا، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے بالکل قریب پہنچ گیا، کعبہ قوسین کی مقدار، پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ قوسین کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر جب 2 سردار آپس میں بیٹھتے تھے وہ تیر پھینکتے تھے، دونوں کمانوں کو اس طرح ملا کے رکھتے تھے، فرماتے ہیں اس کو قوسین کہتے ہیں کہ جب دونوں کمانیں آپس میں مل جاتی تھی اس کو کہتے ہیں قوسین۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے،
ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اس کو قوسین کہا جا رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے میرا محبوب کتنا میرے سے قریب ہوا، رب فرماتا ہے قوسین او ادنا، میرا محبوب اس قوسین سے بھی زیادہ قریب ہوا ہے۔ وہ کتنا قریب ہوا کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے کہ یہ قوسین ہے، اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، میرا محبوب قوسین کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں پر بھی سیدی اعلی حضرت علی رحمہ نے کمال کیا ہے اور فرماتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہے کہ وہ نہ تھے ارے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو وہ محبوب کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہ محبوب کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ تو عزیزان محترم رب ذوالجلال نے جو میرے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام و منصب عطا فرمایا ہے، نہ کائنات میں پہلے کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم رب ذوالجلال نے اس کا ذکر قرآن میں فرما کر یہ بتا دیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں وہ رفعتیں وہ شانیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے نہ کسی کو ملی ہے اور نہ اس کے بعد میں کسی کو مل سکتی ہیں۔ اور دوسری یہ بات یہ بھی ہے، علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، بقیہ جتنے بھی عظمتیں رفعتیں ہیں وہ سب کی سب محبوب کے لیے ہے، وہ سب کی سب محبوب کے لیے ہے۔ تو عزیزان محترم رب ذوالجلال نے یہ مقام یہ مرتبہ یہ رفعتیں یہ شان عطا کی ہے۔ تو یہ خلاصتاً واقعہ معراج میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کریم آقا علیہ السلام کے شان حقیقت اور شان و عظمت کو سمجھنے کی رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جس دن ہمیں شان رسالت سمجھ میں آ گئی نا، خدا کی قسم ہے جس دن ہمیں شان رسالت سمجھ میں آ گئی، خدا کی قسم ہے دنیا میں کوئی گستاخ نہیں بچے گا۔ جس دن ہمیں شان رسالت سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم دنیا داری میں لگ گئے، ہم سب بھول گئے میرے محبوب علیہ السلام کا تو وہ مقام ہے جو نہ کائنات میں کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ اور عزیزان محترم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔